دنیا بھر کے ممالک پر فوجی طاقت کے استعمال کا اختیار رکھتا ہوں، کوئی عالمی قانون فوجی کارروائی سے نہیں روک سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری دنیا کو مشترکہ دھمکی، کہا بین الاقوامی قوانین یا دیگر ضوابط فوجی فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ امریکی روزنامہ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو، کہا بطور کمانڈر ان چیف اختیارات کو صرف اپنی اخلاقیات اور سوچ محدود کرتی ہے اور کوئی نہیں۔ امریکہ کو وینزویلا میں لامتناہی جنگ کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا، امریکہ کے سینیٹرز بھی بول اٹھے۔ صدر ٹرمپ کو وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات سے روکنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور، امریکی سینٹ میں قرارداد کے حق میں 52 ووٹ آئے، 47 نے مخالفت کی۔ قرارداد اب بھی سینٹ اور ایوان نمائندگان سے مکمل منظوری کی محتاج۔ 5 ریپبلکن سینیٹرز نے پارٹی لائن سے ہٹ کر ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ یہ ووٹ امریکہ کے دفاع اور قومی سلامتی کو کمزور کرتا ہے۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر رد عمل، کہا قرارداد صدر کے اختیار میں مداخلت ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری مظاہرے مزید شدت اختیار کر گئے، احتجاج کا دائرہ 50 شہروں تک پھیل گیا، کئی مقامات پر پرتشدد جھڑپیں، متعدد شہروں میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بند، مظاہرین کے ایرانی حکومت کے خلاف اور رضا شاہ پہلوی کی حمایت میں نعرے۔ عوام تک امدادی رقوم اور اشیاء خورنوش کی کم قیمت پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم کی مجوزہ رمضان پیکج پر جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا امدادی رقوم اور رمضان پیکج کی ادائیگی میں شفافیت، غریب لوگوں کی شمولیت اور انتظامی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ رمضان اور عید کے مجوزہ پیکج کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکز نگاہ بن گیا، عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کا اعتراف۔ رپورٹ میں کہا چین نے پاکستان کے خطے میں بڑھتے مؤثر کردار اور بہترین سفارتکاری کو بھرپور انداز میں سراہا۔ حکومت، ریاستی اداروں اور عوام کے قومی معاملات پر یکساں موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے پاکستان کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارل کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا آج پاکستان کے پاسپورٹ کو ہر جگہ عزت مل رہی ہے، پاکستان اب سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ وزیر اعظم جس ملک کا دورہ کرتے ہیں تجارتی میدان میں نئی کامیابیاں ملتی ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت لوگوں کو ملک میں ترسیلات زر بھجوانے سے روکتی رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی پہنچ گئے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے صوبائی وزیر سعید غنی نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ سہیل آفریدی کی اسلام آباد سے کراچی روانگی تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ اسلام آباد سے نجی ایئر لائن کی پرواز کو صبح 9 بجے روانہ ہونا تھا، مسافروں کو پہلے 10 اور پھر 12:45 بجے کا وقت دے دیا گیا۔ سندھ حکومت کا نمائندہ کراچی میں سہیل آفریدی کا استقبال کرنے ایئرپورٹ جائے گا، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سندھ میں خوش آمدید کریں گے، بحیثیت وزیر اعلیٰ مکمل پروٹوکول دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے سیاسی اختلافات ہیں مگر مہمان نوازی سندھ کی روایت ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کو آئین و قانون کے دائرے میں تمام سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ ہماری پختون کمیونٹی بھی کراچی شہر میں رہتی ہے، ان کو دمبا شمبا کھلائیں گے یار، شنواری کی کڑھائی کھلائیں گے، اور کیا ہوتا ہے روش ووش ان کو کھلائیں گے، لیکن یہ کہ سب ہوش میں رہیں اور شہر کا بھلا ہو، شہر کے عوام کا بھلا ہو، پاکستان کا بھلا ہو۔ میئر کراچی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کڑھائی اور نہاری کی دعوت، مرتضی وہاب کہتے ہیں سہیل آفریدی کو اپنی جیب سے کڑھائی نہاری کھلاؤں گا، سہیل آفریدی کے آنے پر کوئی مسئلہ نہیں، انصاف ہاؤس جائیں، کراچی پریس کلب جائیں، کوئی افراتفری نہ کریں۔
وفاقی وزیر داخلہ کی ہوائی اڈوں پر سفری دستاویزات کی سخت چیکنگ کرنے کی ہدایت، پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گے، ایئرپورٹ پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے، محسن نقوی کا غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم، کہا اس مقصد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ مذہبی منافرت ہے، جو تقسیم ہے، اس کو روکنا خدا کے واسطے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا، آشتی کا گہوارہ بن سکے۔ اسلام کسی قسم کے فتنہ فساد کی اجازت نہیں دیتا، مذہبی منافرت اور تقسیم کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگوں نے احتجاج کے نام پر سیاست کو یرغمال بنایا، ریاست کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو علماء کرام کے لیے اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا 70,000 ائمہ مساجد کے اکاؤنٹ کھل چکے ہیں۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے مختلف مقامات پر بند، حد نگاہ صفر رہ گئی، مسافروں کو سفر میں پریشانی کا سامنا۔ سکھر اور اس کے گرد و نواح میں دھند سے ٹریفک کی روانی متاثر، ملک بھر میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہونے لگا، کوئٹہ میں پارہ -4 تک گر گیا، کراچی کو بھی سرد ہواؤں نے لپیٹ میں لے لیا، پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار، آزاد کشمیر اور گلگت میں ٹھنڈ نے لوگوں کو ٹھٹرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سوات اور شانگلہ سمیت ملک کے دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی۔ تاجکستان اور سنکیانگ میں بھی 6.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، زلزلے کا مرکز تاجکستان اور سنکیانگ کا سرحدی علاقہ تھا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی طلبہ کے ساتھ تعلیمی دشمنی، میڈیکل کالجز کی فیسوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا، اوورسیز کوٹے کی فیس 60,000 روپے سے بڑھا کر 28 لاکھ روپے کر دی گئی۔ لاہور میں اوورسیز پاکستانی طلبہ اور والدین کا فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، اوورسیز کوٹا بحال اور پرانی فیسیں واپس کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم مومن آغا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 22 کے سینئر افسر کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نئے سالوں میں عوام پر مہنگائی کا پہلا وار، 1 جنوری سے فی یونٹ بجلی کی قیمت ₹1.79 بڑھا دی گئی، نیپرا نے بجلی کے اوسطاً بنیادی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا، نیپرا نے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھی بھجوا دیا، اطلاق منظوری کے بعد ہوگا۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، فریقین کا پیشہ ورانہ تعاون، تربیتی تبادلوں اور دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا۔ آرمی چیف نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا اور مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ملکوں پر 500% ٹیرف لگانے کے بل کی حمایت کر دی۔ نئے ٹیرف کا بل امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے پیش کیا، بل کی منظوری اگلے ہفتے ہونے کا امکان۔ بھارت پہلے ہی 50% امریکی ٹیرف کے باعث شدید دباؤ میں ہے، نئے ٹیرف بل سے برازیل اور چین بھی متاثر ہوں گے۔
पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बयान को फिर मुस्तरद कर दिया। इल्जामात बेबुनियाद और गुमराह कुन करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हसन इंदराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हजारों सियासी रहनुमा जेलों में कैद हैं। अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान के हालिया बयानात का खैर मकदम करते हैं। अफगान क़यादत बयानात के साथ काबिल तस्दीक ठोस और अमली जमानतों के मुंतज़र हैं। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में समुद्री तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। साहिली इलाका ज़ेरे आब आ गया। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। टीन की छतें उड़कर सड़कों पर जा गिरी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से शहर का मौसम इंतहाई सर्द हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को भी दो टोक जवाब। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। आईसीसी के तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब। बीसीबी ने टीम सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात और हुकूमती पॉलिसी को दोहराया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज में दूसरी फतह के लिए भी पुरुम्मीद। पहले मैच में शाहीनों ने लंकन टाइगर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दरख्शंदा सितारे सुल्तान राही को बिछड़े 30 बरस बीत गए। अपने फन की वजह से सुल्तान राही आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। 800 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरो काम करने पर सुल्तान राही का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मुल्क की सतह पर सुल्तान राही को मुताबिक एजाजात से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।